صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں، اور تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائد الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام انبیاء کے قائد، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت واصلہ الاسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے بنی کنانہ کو، اور اولاد کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھے شرف انتخاب بخشا اور پسندیدہ قرار دیا۔ آج ناظرین کرام بہت عظیم ترین ہستی کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم ہدیہ تہنیت پیش کریں گے، اور ایک انتہائی اہم ترین بات ناظرین جو کہ آج پوری دنیا میں جو کچھ بھی بپا ہے اس سے متعلق ہے، اور وہ راز میں کچھ دیر کے بعد کھولوں گا، لہذا آپ نے میرے ساتھ ضرور رہنا ہے۔ بات یہ ہے کہ آج تذکرہ پاک ایسے جلیل القدر پیغمبر کا ہے جن کے والد گرامی ہمارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے بڑے بھائی ذبی اللہ جناب اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اب سنتے جائیے گا ناظرین، یہ بڑا ہی حسین، بڑا ہی خوبصورت نوری سلسلہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں، اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے تھے، جن کے بیٹے، اب بیٹوں پہ آتے ہیں، جن کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں، جن کے پوتے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جو بنی اسرائیل کے اکثر و بیشتر پیغمبروں کے جد اعلیٰ ہیں، جن کا تذکرہ پاک قرآن پاک کے پاروں میں انتہائی خوبصورت انداز سے چمکتا ہے، جن کو ہم سر جھکا کر حضرت اسحاق علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے ناظرین کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اسی برس ہوئی جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے برگزیدہ بندے اور جلیل القدر پیغمبر ہونے کے حوالے سے ناظرین اتنا ہی کافی ہے کہہ دینا کہ آپ ان کے چشمے نظر یعنی ان کے نور نظر ہیں، ان کی چشم کے نور ہیں کہ جن کو دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ کے پکارتی ہے۔ آپ نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن کی ترویج کا کام مکمل طور پر جاری رکھا اور قوم کو توحید اور دین حق پر قائم رہنے اور آخرت کے خوف کی مسلسل تلقین فرماتے رہے۔ ناظرین کرام، نبوت اور کتاب کی وراثت ایک طویل عرصے تک، یہ بڑی کام کی بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں ہی رہی، اور پھر آخری نبوت اور آخری کتاب کی سعادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی نصیب میں آئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل عرب میں کعبے کے پاس آباد تھی، آپ اس بات کو جانتے ہیں، اور ان میں ویسے تو کوئی نبی نہیں آیا مگر سب سے آخری نبی یعنی ہمارے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی نسل سے تھے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نور، روشنی اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا، بس آپ علیہ السلام تمام لوگوں سے بڑھ کر خوبصورت چہرے والے تھے اور بہت زیادہ جمال والے اور خوبصورت گفتگو کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام سفید رنگت والے، سر اور داڑھی کے جو بال تھے وہ گھنگریالے تھے۔ آپ ظاہری نقوش میں اور حسن خلق میں حضرت ابراہیم علیہ
السلام کے مشابہ تھے. یعنی آپ جانتے ہیں نا ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جیسا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ تھے، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ تھے. تو آج اس ذرا مماثلت پہ بھی بات کریں گے. اس حوالے سے ناظرین ایک اور اہم نقطہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور بہت توجہ سے اس بات کو سنیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں کوئی نبی یا رسول آپ علیہ السلام کی نسل سے باہر نہیں آیا. حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ کی اولاد بنی اسحاق کہلائی. بعد ازاں بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے سب کے سب کم و بیش آپ علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی نوری نسل میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی یہ تمام انبیاء کرام اور اس کے علاوہ کئی انبیاء کرام ناظرین ظاہر ہے جن کے نام تک ہمیں نہیں پتا وہ سب ان میں شامل ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا انہی کی نسل سے ناظرین بنی اسرائیل کہلائے. اب ذرا وہاں پہ آتے ہیں جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل پر جو نعمت الہیہ انعام کی گئی تھیں اس کا شمار ممکن نہیں مگر ان کی نافرمانیاں اور غرور و تکبر نے ان کو مکمل طور پہ تباہ و برباد کر دیا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرت اسحاق علیہ السلام کا بنیادی تعارف اور ان کا نوری سلسلہ قرآن کیا کہتا ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو نسبتیں اور برکتیں آج ہم تک پہنچی ہیں ان میں سب سے بڑی برکت تو ہمارے اور آپ کے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر فرمایا کہ بنو اسحاق اور پھر بنو اسرائیل یہ سلسلہ جو پورا پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں کا بھی آپ نے بنو اسحاق اور بنو اسماعیل. جی. تو اب یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں کہ جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو انہیں ابو البشر کہا جاتا ہے، تمام انسانوں کے باپ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو لقب مبارکہ ہے ایک تو مہمان نوازی کے حوالے سے ابو الضیفان آپ کو کہا جاتا ہے، اور دوسرا جو سب سے بڑا آپ کا لقب ہے وہ ابو الانبیاء ہے، یعنی تمام انبیاء کے والد گرامی. تو یہ وہ اعزاز ہے جو آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کی پوری جماعت میں ممتاز حیثیت ایک آپ کو عطا فرماتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہے اولاد کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ رب هب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. تو اب یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ایک اولاد کی دعا کرنا نمبر ایک، اور اس کے بعد یہ بھی دعا کرنا کہ نیک اولاد ہو. اولاد ہونا فقط کمال نہیں، اولاد کے ساتھ ساتھ نیک اولاد کی دعا کرنا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور 2 فرزند آپ کو عطا فرمائے. ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے جن سے ہمارے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں کہ جن سے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا لقب اسرائیل ہوا اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا. جو یہ پورا سلسلہ چلتا چلتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا. تو یوں آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برکتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ وہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو آزمائش میں مبتلا فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ میں کہ جب آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا کہ آپ اپنی زوجہ کو اپنے بیٹے کو چھوڑ کر آ جائے وہاں پر،
پھر اپنے بیٹے کو ذبح فرما دیں، پھر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر ہے. یہ ساری آزمائشیں، ان کے پیچھے کیا نتیجہ اور کیا امتحان کے بعد انعام مقصود تھا؟ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا دیں گے. تو یہ وہ امامت کا منصب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا، وہ کیا ہے کہ جتنے بھی نبی آئے کم و بیش پھر تمام آپ ہی کی نسل مبارکہ سے تشریف لائے. تو یہ بہت بڑا اعزاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور پھر سب سے بڑھ کر آپ یہ کہ حج کا مہینہ آتا ہے، حج کی یادیں تازہ کی جاتی ہیں اور جتنے بھی ارکان ادا کیے جاتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ تمام کے اندر یہاں تک کہ قربانی، حضور نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ. تو آپ یہ دیکھیے کہ جتنی نسبتیں اور جتنی تعلیمات ہمیں دین اسلام میں نظر آتی ہیں، وہ سارے کا سارا عکس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا نچوڑ ہمیں نظر آتا ہے، جو آج ہمیں ہمارے سامنے نبی مکرم علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں موجود ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ ملت ابراہیم کہا جاتا ہے، دین ابراہیم کہا جاتا ہے، دین حنیف کہا جاتا ہے. وہ سب کیا ہے کہ وہ تعلیمات ہیں جو ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر ہم تک جو ہے وہ منتقل فرمائے اور ہم تک پہنچائیں. اچھا، ان کی جو والدہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ، جی بالکل بالکل، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ بی بی سارہ سلام اللہ علیہ، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہ دونوں ہستیاں وہ ہیں کہ جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقد میں آنے کی شرف نصیب ہوا آنے کا، اور وہیں سے اللہ تبارک و تعالی نے اولاد عطا فرمائی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے ایک تو دعا فرمائی، اور جو بشارت ہے اس پر جو ہے وہ علماء کلام کریں گے. میں صرف ایک بات یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اولاد کی دعا کرنا، اور اس کے بعد دوسرا یہ کہ جب اللہ نے اولاد عطا فرما دی تو اس کے بعد آپ کا انداز کیا ہے؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے. اور پھر وہ دعا کہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کثیر دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بات عرض کرنا کہ یا اللہ میری اولاد میں، میری ذریت کے اندر نبوت بھی رکھ دے، میری اولاد میں نماز کی پابندی بھی رکھ دے، ساری چیزیں. تو دو چیزیں میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں. نمبر ایک یہ کہ جب بھی دعا کریں اولاد کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ دعا ضرور کریں یا اللہ اولاد دے، لیکن یہ بھی دعا کریں وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام رب ہب لی من الصالحین. اور دوسرا جب وہ نعمت مل جائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اولاد کے نیک بننے کے حوالے سے بھی اللہ کے حضور دعا کریں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ظاہر ہے اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ مکے کی سرزمین پہ وسا دیے گئے، آپ شام میں موجود ہیں ابراہیم علیہ السلام. اب ایک واقعہ ہے کہ جہاں پہ بشارت آپ کو مل رہی ہے، ذرا وہ بتائیے. قرآن وہ بیان کرتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کے حوالے سے جبرائیل امین نے خاص طور پہ آ کے بشارت دی، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جناب اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ مختلف مقامات پر کیا ہے. تقریباً 17 مقامات ہیں جہاں جناب اسحاق علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، یہ بشارتیں بھی مختلف مقامات پر مختلف انداز میں. میں وہ سورہ ہود کا وہ حصہ لے کر اس سے اکتساب کرتے ہوئے استفادہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھانجے ہیں، بھتیجے یا بھانجے دونوں اقوال ملتے ہیں. اس قوم کی جانب فرشتوں کی ایک جماعت جاری ہے، رستے میں ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی. جیسا کہ ابھی قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ حضرت ابراہیم کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ آپ مہمان نواز ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا. یعنی وہ فرستادہ جو نبی ہیں، جو فرشتے ہیں، جب وہ ابراہیم کے پاس پہنچے ہیں تو انہیں بشارت دی، اور بشارت دیتے ہوئے آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ قَالُوا سَلَامًا. انہوں نے ان کو سلام کہا ہے. اللہ. سلام کے جواب میں حضرت ابراہیم نے فرشتوں سے کہا ہے قَالَ سلام. سلام کہہ کر بات ختم نہیں ہوئی. قرآن کے جو الفاظ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، چند لمحے نہیں گزرے تھے دسترخوان سجا دیا گیا. اللہ. یعنی بچڑا بھنا ہوا سامنے لا کر رکھ دیا گیا. اللہ. اس دور میں یہ رواج تھا کہ اگر کسی کے سامنے کھانا رکھا جائے اور جو مہمان ہے وہ کھانا نہ کھائے، اس بات کا خوف ہوتا تھا کہ شاید یہ دشمنی کی وجہ سے نہیں کھا رہا اور یہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا. اچھا. قرآن نے ذکر کیا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، کہ جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ وہ تو کھانے کی جانب جو ہے نا ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے، کہ انہیں خوف ہوا. لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. جب ان کا خوف دیکھا تو فرشتوں نے کہا لا تخف،
گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوط علیہ السلام کی جانب بھیجے گئے. اللہ، اب یہاں اس قوم پہ عذاب جی اس جانب ہم جا رہے ہیں. آپ کے پاس ہم مہمان ہو کر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کی جانب سے بشارت لے کر آئے. یہ باتیں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ، جن کی عمر مبارک اس وقت 80 سال سے زیادہ ہے، اللہ، حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال ہے، یہ پس پردہ یہ باتیں سن رہی ہیں. قرآن نے کہا وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، یعنی وہ ان کی زوجہ محترمہ کھڑی ہیں پس پردہ، فَضَحِكَتْ، تو وہ ان گفتگو کو، ان باتوں کو سن کے مسکرا دیں. اللہ، اب یہ مسکرائی کیوں ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ذکر کی گئی ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ ذکر کی گئی کہ جب دسترخوان سجا ہے اور دسترخوان پر جب انواع و اقسام اور وہ بچڑا پڑا ہے، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اس کی جو اجر ہے یا اس کا جو ثواب ہے یا اس کی جو قیمت ہے وہ یہ ہے کہ ابتدا میں اللہ کا ذکر کیا جائے، کھانے کے بعد رب کا شکر کیا جائے. سبحان اللہ. فرشتوں نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو اس عمل کو اختیار کرنے والا اللہ کا خلیل ہوتا ہے. اللہ، ابراہیم سے کہا جا رہا ہے. تو یہ بات سن کر حضرت سارہ مسکرائی ہیں. فرمایا ان کا یہ مسکرانا ہے. فبشرناها باسحاق، ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری. کیا یہ مواقع کیسے بنتے جا رہے ہیں، کیا حسین مواقع ہیں. یہاں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ جب اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی انعام ملے، اس پر جب راحت اور خوشی ہوتی ہے تو فوراً ہی بشارتیں آتی. اللہ، ادھر وہ مسکرائی ہیں فبشرناها باسحاق. یہاں بات مکمل نہیں ہوئی. رب ذوالجلال کو یہ ادا اتنی پسند آئی، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، تمہیں نہ صرف اس عمر میں ہم اسحاق دیں گے بلکہ سارا تم مسکرائی ہو، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہاری عمر اتنی زیادہ کریں گے، بیٹا بھی دیں گے، پھر پوتے کی پرورش کا بھی تمہیں موقع. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یعنی حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام، بالکل، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوب. سبحان اللہ. یہ بات اور یہ خوشخبری صرف اسحاق تک نہیں رہے گی، بلکہ اس کے بعد آپ کی عمر اتنی طویل ہوگی کہ آپ اپنے پوتے کو بھی دیکھیں گی. اور پھر قرآن نے خود ان کا نام بھی ذکر کر دیا، یعقوب. یہ وہ بشارت کا وہ انداز تھا کہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتوں کی وہ جماعت لے کر آئی، اور بھی سیدہ سارہ نے جو وہ کلمات سنے، اس پر جب اپنی راحت، اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے، اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے اس انداز میں انعام فرمایا. اچھا، ایک اور چیز اس میں جو بڑی خاص بات ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو خوشخبری دی گئی، اب میں ذرا سا اس کو ویژولائز کر رہا ہوں، جو آپ نے پورا ایک نقشہ کھینچا ہے، کیا حسین نقشہ ہے. ایک طرف تو یہ کہ ظاہر بھتیجے کی قوم کے لیے جو ہے وعید ہے، وہ ایک سخت ترین معاملہ، ایک کیفیت عجیب ہونی چاہیے، اور ظاہر کیفیت تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت ایک عجیب کیفیت میں تھے، اور دوسری طرف اسی کیفیت کے ساتھ آپ ظاہر ان کی مہمان نوازی بھی کر رہے ہیں فرشتوں کی. اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے، کو کہ کارخانہ قدرت میں پہلے سے لکھا گیا ہے، لیکن وہ بات ہے نا اسباب دنیا کو دکھانے کے لیے، وہ مہمان نوازی. پھر حضرت سارہ علیہ السلام کا جو ہے پیچھے سے سننا اور سننے کے بعد جو ہے وہ مسکرانا، وہ ساری چیزیں. تو ایسا لگتا ہے کہ سارا اہتمام باقاعدہ انہی کی نعمتوں اور رفتوں کی وجہ سے جو ہے وہ عطا کیا گیا. بالکل. آپ یہ دیکھیے اگلا جو اس کا جو لنک ہے نا اگلی آیات کے ساتھ، وہ اسی جانب اشارہ کرتا ہے. یعنی ایک تعجب کی کیفیات تھی. امر خداوندی تو ہے ہی، سارا انتظام بھی ہے، خوشخبری مل گئی، اس پر مسکرا بھی رہی ہیں، لیکن جو تعجب ہے نا فطرتی، اس کا ذکر. قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، کہ میں اس عمر میں ہوں کہ بانجھ کی سی کیفیت ہے، اور میرے یہ دیکھیے شوہر نامدار یہ تو بڑھاپے کی کیفیت کو پہنچ چکے ہیں. کیسے ممکن ہے؟ اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ تو عجیب شے ہے. فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا تمہیں اللہ کے امر پر تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ. یہاں بھی بات مکمل نہیں ہوئی، آگے فرمایا اب یہ جو بیٹے دیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں سنو تو صحیح، وہ بیٹے کس قدر عظمت والے ہیں. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ. جو بیٹے دیے جا رہے ہیں ان پر بھی اللہ کی رحمت برکت، سبحان اللہ، سبحان ان پر بھی ہے سارا اللہ کی برکت اور رحمت ہو. اور یہاں سے یہ استدلال بھی ہمارے علماء نے کیا ہے کہ چونکہ یہ کلام براہ راست حضرت سارہ سے ہو رہا ہے، اہل البیت کے الفاظ استعمال ہوئے، پتہ چلا کسی نبی کی جو ازواج ہوا کرتی ہیں وہ اہل بیت ہوا کرتی ہیں. بھائی سبحان اللہ، کیا اچھی بات ہے. علامہ صاحب آئیے، اب ذرا آپ کی باری ہے، تھوڑا آپ بھی ذرا رنگ جمائیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی رفتوں کو بیان کیجئے. قرآن جو آپ کے اوصاف بیان کرتا ہے کتنے حسین اوصاف ہیں، ذرا اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. قرآن کریم میں حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام کے اوصاف آپ کی ولادت سے پہلے بھی بیان فرمائے گئے. جس طرح حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارت عطا فرمائی گئی، تو اس بشارت میں حضرت اسحاق کی جو خوبی ہے اس کو بیان فرمایا کہ فبشرناہ بغلام علیم، کہ ہم نے ان کو ایسے بیٹے کی بشارت عطا فرمائی جو علم والے ہیں.
یعنی انبیاء کرام علیہ السلام تمام ہی علوم کا منبع اور مرکز ہیں. اللہ رب العالمین کل کائنات کے ان کو ظاہری اور باطنی علوم عطا فرما کر مبعوث فرماتا ہے, لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام کی اس صفت کو بطور خاص اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. یعنی انتہا درجے کے وہ علم والے ہوں گے. اللہ رب العالمین کل کائنات کی تمام اشیاء کا علم انہیں عطا فرمائے گا. حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو دیگر خوبیاں بیان فرمائی گئی, حضرت اسحاق علیہ السلام سے متعلق سورہ صاد میں بھی بیان فرمایا کہ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین, کہ ہم نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی انہیں بشارت عطا فرمائی وہ ایسے نبی ہیں جو صالحین میں سے, یعنی وہ انتہا درجے کے تقوی والے ہیں, پرہیزگاری والے ہیں, خوف خدا اور خشیت الہی رکھنے والے ہیں. اس کو قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بھی فرمایا کہ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ, کہ یاد کریں جب جو ہمارے بندوں کو بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا واقعہ. اولی الایدی والابصار, کہ وہ طاقت والے تھے. ایک خوبی ان کی یہ بیان فرمائی کہ وہ ظاہری طور پر بھی طاقت والے ہیں, قوت والے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو قوت عطا فرمائی, والابصار, اور خوب سمجھ عطا فرمائی. یعنی وہ انتہا درجے کی اللہ رب العالمین نے ان کو ذہانت عطا فرمائی, اور انتہا درجے کا اللہ رب العالمین نے جس طرح علم سے متعلق کلام ہوا کہ اللہ رب العالمین نے علم بھی عطا فرمایا, ذہانت بھی عطا فرمائی, ظاہری طور پر بھی اللہ رب العالمین نے ان کو طاقت عطا فرمائی. پھر اسی کے ساتھ ساتھ باطنی جو اوصاف ان کے بیان فرمائے گئے, فرمایا کہ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار, ہم نے ایک خاص بات سے, ایک کھری بات سے ان کو چن لیا. اور وہ خاص بات کیا ہے, وہ کھری بات کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ آخرت کو یاد کرنے والے. اللہ, یعنی یہ خاص وصف ہے ان کا. بے شک بے شک, اور انتہا درجے کا وہ خوف رکھنے والے, خشیت الہی رکھنے والے, اللہ رب العالمین کی یاد کرنے والے. یعنی ہم دیکھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم عن الخطا ہے, اور ان کا جو ٹھکانہ ہے اللہ رب العالمین ان کو دنیا میں ظاہر فرما دیتا ہے, آخرت میں ان کے لیے انتہا درجے کے بلند مقامات ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کا جو خوف ہے اور آخرت کی جو یاد ہے اس سے وہ بے فکر نہیں رہتے. صبح شام اللہ رب العالمین کی عبادت. اور جس طرح حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ, حضور نے خود فرمایا کہ تم استغفار کی کثرت کرو. میں باوجود اس کے کہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا, میں دن میں 70 سے زائد مرتبہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. یعنی انبیاء کا معاملہ یہ. اور پھر اسی میں جہاں ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات پڑھتے ہیں, جس طرح قرآن نے فرمایا کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب, کہ بے شک انبیاء کے واقعات میں ہم نے عقل والوں کے لیے ایک سبق رکھا ہے, میسج رکھا ہے. تو ان انبیاء کرام علیہ السلام کے جہاں فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں, اس میں ایک راز یہ بھی ہے, اور قرآن کا راز اور قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان ذوات مقدسہ کی شخصیات کو سامنے رکھیں کہ اتنے اعلیٰ مراتب کے باوجود, اتنے اعلیٰ اعمال کے باوجود انہوں نے فکر آخرت کو ترک نہیں کیا, خوف خدا خشیت الہی کو ترک نہیں کیا, اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا جو ایک تصور اس کو ترک نہیں کیا, اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اللہ رب العالمین کی عبادت کی کثرت کرتے. اچھا, ایک اور چیز دیکھیں جو میں نے ابتدا میں بات کی تھی اس پہ ذرا کلام, اور یہ ظاہر عاشقوں کی بات ہے. ہم تو ہر پہلو میں سرکار علیہ السلام کا جو ہے وہ پہلو مبارک تلاش کرتے ہیں. بات یہ ہے ہر پہلو میں پہلو مبارک تلاش کرتے ہیں. مسئلہ یہ کہ میں جب پڑھ رہا تھا کہ ان کی جو شخصیت ہے اس میں یہ بات, جیسے کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ کی شکل و صورت مماثل تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام. سرکار علیہ السلام کا معاملہ بھی آتا ہے. تو یہ جو تطبیق نظر آتی ہے, ذرا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے نا. جی, حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت, اور اسی کو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. حضور نے حضرت اسحاق علیہ السلام کا پورا حلیہ بیان فرمایا. جی, اور یہ بھی غیوب کی اخبار ہیں, خبریں ہیں جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی. یعنی اسی سے حضور کا جو علم ہے اس کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن میں ایسا کچھ واضح طور پر ہمیں نہیں ملتا کہ آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا. حضرت اسحاق علیہ السلام سے متعلق حضور نے فرمایا کہ وہ اللہ رب العالمین نے حضرت اسحاق کو ظاہری طور پر بھی نور عطا فرمایا, روشنی عطا فرمائی, اور ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا. اللہ, یعنی اس عمر میں اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال اور حضرت سارہ کی 90 سال کے قریب عمر مبارک ہے, بشارت ملی تھی, بشارت دی جا رہی ہے. اس عمر میں آپ کو آپ کے والدین کی آنکھوں کا نور, آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا. اور پھر فرمایا کہ وہ لوگوں میں انتہائی خوبصورت تھے, حسن و جمال والے تھے. یعنی سب سے زیادہ حسن و جمال والے تھے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ظاہری حسن و جمال میں بھی مشابہ ہیں, اور اخلاق و کردار میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ ہیں. یعنی اللہ رب العالمین نے, اور پھر ان کا حسن کیسا ہوگا, ہم حضور کے حسن سے اس کو جان سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا. حضرت اسحاق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ ہیں. تو جس طرح حضور کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت کی وجہ سے آپ کا حسن کیسا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی, مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے تیرے نام پہ مردان عرب. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا ہے. تو یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حسن کا جو
صدقہ حضرت اسحاق کو عطا فرمایا، وہ بھی اپنے زمانے میں بے مثال. سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قرآن پاک میں آپ اسحاق علیہ السلام کی جو نبوت ہے اور آپ کو عطا کی گئی برکتوں کا بھی ذکر آتا ہے، اور کیا کمال برکتیں آپ کو عطا کی اللہ تعالیٰ نے فرمائی. جی، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کئی مقامات پہ فرمایا ہوا ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت عطا فرمائی. 2 آیات میں برکت کے لیے تلاوت کر دیتا ہوں. ارشاد فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مبین. ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہاں اسحاق کی بشارت عطا فرمائی، وہیں یہ بشارت بھی عطا فرمائی کہ نبی من الصالحین، اللہ تبارک و تعالی انہیں نبوت بھی عطا فرمائے گا. اور فرمایا کہ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ، اور ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ جو برکتیں حضرت اسحاق علیہ السلام پر نازل کی گئی ہیں، آپ پر نازل کی گئی ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام پر، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ومن ذریتہما، ان کی اولاد میں بھی وہ برکتیں عطا فرمائے گا. یعنی جو فقط یہی نہیں کہ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبوت ملے گی، فقط یہیں تک نہیں ہے، ومن ذریتہما کے الفاظ بیان فرما دیے گئے کہ آپ کی اولاد میں بھی اللہ تبارک و تعالی نبوت کو جاری فرمائے گا. تو یہ وہ خاص فضیلت حضرت اسحاق علیہ السلام کی کہ کسی بھی نبی کی نسل سے اللہ کے اتنے نبی نہیں آئے جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف سے. اور میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو صرف حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ان کے بارے میں یہی ہے. باقی بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب مبارک اسی وجہ سے ہوا کہ جتنے بھی نبی آپ کے بعد آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جتنے بھی نبی آئے وہ آپ ہی کی نسل مبارکہ سے آئے، چاہے ہمارے آقا حضور خاتم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل مبارکہ سے تشریف لائے، یا حضرت اسحاق علیہ السلام کی دیگر اولاد سے جتنے نبی تشریف لائے. آپ دیکھیے کہ اولو العزم انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ اولو العزم انبیاء ہیں جن کا قرآن پاک میں جگہ جگہ ذکر کیا گیا. یہ اولو العزم انبیاء یعنی بڑے عزم والے، بڑی ہمت والے، جن میں سب سے بڑھ کر ہمارے آقا علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. اب دیکھیے کہ انہی میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، انہی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا، اور پھر وہاں پر محراب مریم میں دعا کرنا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے، اور وہاں بھی یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ دعا تو قبول ہوئی ہے مگر محراب مریم میں قبول ہوئی ہے. میں اس کو جوڑ دیتا ہوں یہاں سے. ابھی بات ہو رہی تھی کہ مزار پہ جا کے دعا کرنا کیا ہے کیا نہیں. دعا اللہ کے نبی کی ہے، ہر لمحہ قبول ہے، اللہ ہی قبول کرنے والا ہے. لیکن ذریعہ، وسیلہ اور جگہ کیا ہے، مقام بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، وقت بھی اہمیت رکھتا ہے، اور کسی نیک بندے یا بندی کا قرب خاص بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے. آپ دیکھیے دعا اللہ ہی نے قبول فرمائی ہے، لیکن کہیں بشارت فرشتوں کے ذریعے ہے، اور کہیں حضرت زکریا علیہ السلام جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ پھل بے موسمی یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو یہ کیا ہے، وجدنا عندها رزقا قال یا مریم انا لك هذا قالت ومن عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. وہاں پہ آپ دعا کریں، هنالك دعا زکریا ربا قال ربی هب لي من لدنك ذرية طیبة انك سمیع الدعاء. اور پھر وہاں فرشتے آگے فنادت الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب، یعنی وہاں پر آ کے اللہ نے بشارت آپ کو عطا فرمائی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کہ جن کے بارے میں سیدا و حصورا و نبی من الصالحین. تو معاملہ یہی ہے کہ دعا قبول اللہ ہی کرتا ہے،
لیکن کبھی کبھی کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جب دعا قبولیت کی طرف بڑھ جاتی ہے. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ, اگر دعوت امرت کنی ورقبل من دس و دامان آل رسول, یہ آل رسول اور حضور کے صحابہ کا صدقہ ہوتا ہے کہ بندہ ان کا ذریعہ وسیلہ پیش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اسحاق علیہ السلام کی دعا خاص طور پہ اپنی اولادوں کے لیے, یہ اسی کے ثمرات بھی نظر آ رہے ہیں, ذرا اس بارے میں بتائیے تھوڑا سا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ جو لفظ اسحاق ہے, چونکہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور بار بار آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ ہو رہا ہے, تو اس کا جو عربی میں ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہے ضحاک, یعنی ہنسمکھ. واہ ماشاءاللہ, تو آپ جیسے ہمارے علامہ اسحاق صاحب. جی ماشاءاللہ. اسم با مسمہ تھے حضرت اسحاق, اسم با مسمہ تھے کہ جیسا ان کا نام تھا ویسے ہی ان کا چہرہ تھا, ہنسمکھ تھے آپ, حشاش بشاش. سبحان اللہ. اچھا اب آپ دیکھیے کہ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کے دو شہزادے ہیں, جناب اسحاق اور جناب اسماعیل. سبحان. اور یہ بھی عجیب انداز ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باپ کی دعا کو اہمیت عطا فرمائی ہے. ایک دعا حضرت ابراہیم اپنے شہزادوں پر حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کو عطا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اس کے بارے میں خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں حسن اور حسین پر وہی کلمات کہتے تھے اللہ, اور فرماتے تھے کہ میں تم پر وہی دعا کر رہا ہوں جو میرے جد اعلیٰ ابراہیم نے اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق پر کی. وہ کلمات میں عرض کر دیتا ہوں. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ, یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وہ پناہ چاہیے ہے کہ ایسے شیطان کے اس شر سے, فتنہ فساد سے, اور وہ آنکھ جو نظر بد کی صورت میں نقصان پہنچاتی ہے. فرمایا حسنین کریمین کو حضور وہ دعائیں عطا کر رہے ہیں. یہی پھر تسلسل دعاؤں کا, جیسا کہ آپ نے کہا اتنا بڑا خطہ جناب اسحاق کی ذریت کو اور اولاد کو مل رہا ہے, ناز و نام ہے, آسائشیں ہیں, مال و دولت, بادشاہت, سب کچھ حضرت اسحاق کی اولاد میں ہمیں نظر آ رہا ہے. قطع کلام کی معذرت, ایک اور بات جو بہت ضروری ہے لوگوں تک جانی چاہیے کہ میدان تیم میں جب یہ 40 برس تک بھٹکتے رہے, جب موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ نہیں دیا تھا نا, 6 لاکھ لوگ لے کے چلے تھے. آپ دیکھیں اللہ نے پھر اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل کو جو اکیلا نہیں چھوڑا, یعنی پھر نعمتوں کا نزول کیسے ہوا کہ یوشع بن نون علیہ السلام کے ذریعے سے فتح نصیب ہوئی اور پھر ان کو فلسطین عطا کیا. یہ بھی دیکھیں کیسی کمال بات. یہ وہ دعاؤں کا تسلسل نظر آتا ہے. میں اس دعا کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب شادی ہو گئی تو شادی کے 20 سال تک آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی. اچھا, آپ کی جو اہلیہ ہیں نا ان کا نام مختلف ذکر کیا جاتا ہے, چونکہ عبرانی زبان کے یہ الفاظ ہیں تو ہمارے جہاں بھی تاریخ میں نظر آتے ہیں تو مختلف انداز میں اس کی پروننسیشن نظر آتی. ایک نام ملتا ہے آپ کی اہلیہ کا ربیکہ. ربیکہ ملتا ہے. جی ربیکہ, یہ انہی کی والدہ یعنی حضرت یعقوب کی والدہ شمار کی جاتی ہیں. 20 سال تک اولاد نہیں ہوئی. اچھا, قطع کلام کی معذرت, ربیکہ کے معنی میرا خیال ہے کھجور اور مکھن کا اختلاط جو جی اسی طرح کا معنی لیا جاتا. 20 سال کے بعد جب اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی تو جڑواں بیٹے عطا کی. ان میں جو حضرت یعقوب تھے, جڑواں بیٹوں میں آپ دوسرے نمبر پر دنیا میں تشریف لائے. تو یعقوب چونکہ عقب سے ہے, آنے میں چونکہ اپنے بھائی کے اعتبار سے دوسرے تھے, اس لیے آپ کا نام یعقوب رکھا گیا. اچھا, جو پہلے بھائی ہیں ان کے, ان کا نام محیص بھی ذکر کیا جاتا ہے, عیسو بھی ذکر کیا جاتا ہے اور عیس بھی ذکر کیا جاتا ہے. اچھا, کوئی بھی آپ لکھ لیں, چونکہ یہ عبرانی زبان ہے اس کو آپ کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے, ظاہر سی بات ہے ایگزیکٹ جو ہے اس کی ورڈنگ نہیں آ سکتی کسی بھی زبان میں. حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو قلبی رغبت تھی اپنے بڑے بیٹے عیسو کی طرف تھی.
اور آپ کی جو والدہ ہیں ربیکہ، ان کی قلبی رغبت جناب یعقوب علیہ السلام کی طرف تھی. اور یہ تسلسل ماں باپ کے درمیان ہوتا ہے، ایسی کوئی بات ظاہراً نہیں ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے. آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بینائی چلی گئی، اور آپ کے جو بیٹے عیسو ہیں وہ شکار کے شوقین تھے، تو اکثر اپنے والد کو خوش کرنے کے لیے شکار پر جایا کرتے تھے اور آ کر انہیں کھلایا کرتے. ایک دن پسند کرتے تھے. جی پسند کرتے. ایک دن خود انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ جائیے اور شکار لے کر آئیں. آپ کی اہلیہ یعنی سیدہ ربیکہ جو ہیں، انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے جناب یعقوب سے کہا کہ تمہارے بھائی گئے ہیں شکار کے لیے، لیکن یہاں ایک شکار میرے پاس پہلے موجود ہے، بکری موجود ہے، آپ جلدی سے جائیے اور جا کر ان کو کھلائیے. ایک روایت یہ ہے کہ عیسو کے جسم پر جو ہے بال زیادہ تھے، تو حضرت سیدہ ربیکہ نے جو ہے حضرت یعقوب کو وہ گوشت بھی دیا اور ساتھ اس کی کھال آپ کو پہنا دی. اچھا. کہ حضرت اسحاق اگر ان کے جسم پر ہاتھ لگائیں تو کہیں پہچان نہ جائیں. اچھا. کیونکہ جسم پر بال تھے تو وہ کھال پہنا دی. اچھا. تو آپ بینائی کی حالت میں جب نابینا ہیں حضرت اسحاق، ان کو کھانا کھلایا، یعقوب علیہ السلام گوشت لے کر گئے، انہوں نے کھایا، ہاتھ لگایا، وہ یہی سمجھے کہ یہ عیسو ہیں. لیکن اب وہ خوش اتنا ہوئے کہ انہوں نے اپنی شہزادے جناب یعقوب کو عیسو سمجھ کر ہی دعا دی. ان میں جو دعائیں تھیں، ان میں جن چیزوں کا تذکرہ ہے وہ آج بھی وہ موجود ہے. آج بھی موجود. اور کیسی دعائیں وہ؟ نمبر 1 دعا فرمائی کہ اللہ رب العزت تیری ذریت میں نبوت کو رکھے. اللہ اکبر. اس کا تسلسل آج بھی نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک. پھر فرمایا کہ تیری ذریت کو اللہ بادشاہت عطا کرے. اللہ اکبر. داؤد و سلیمان کی بادشاہت دیکھ. اللہ اکبر. اور آج بھی مادی اعتبار سے آپ دنیا کو اگر دیکھنا چاہیں یہی نظر آتا ہے. یعنی وہ جو نبوت کی دعا دی تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام تک وہ دعا جو ہے تسلسل کے ساتھ چلتی رہی. پھر رزق کی کثرت کی دعا دی. اللہ اکبر. فائنینشلی طور پر آپ دیکھیں تو اس ٹائم بھی ان کی جو ضروریت ہے اس نے پوری دنیا کو کیپچر کر رکھا. اور پھر جو چوتھی دعا ہے وہ اولاد کثیر کی. یہ جو چاروں دعائیں جناب یعقوب علیہ السلام کو ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام نے عطا فرمائی ہیں، وہ دعا ایسی قبول ہوئی ہے کہ آج بھی وہ دعا اور اس دعا کی قبولیت کے اثرات موجود ہیں. لیکن یہاں ضمن میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسحاق نے یہ جو دعا دی ہے یہ بالقصد نہیں نظر آتی، خوشی کے اظہار کے طور پر دعا دی ہے. واہ واہ. اس لیے کہا کہ ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ کرو، واہ بس کیا بات. دعا کروائی نہ جائے بلکہ دعا لی جائے. دعا لی جائے. جب دعا لی جاتی ہے صدیاں گزر جاتی ہیں، سبحان اللہ. ان دعاؤں کا صاحبان آپ سبحان اللہ. تینوں اب آپ کا بہت شکریہ. آپ تینوں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارے اس تذکرے کو، اس ذکر کو جو ہم نے کوشش کی ہے بس قبول فرمائے اور ان کے غلاموں کے رجسٹر میں ہمارا نام شامل کر. کتاب الشفا جمعے کے دن کا خاص وظیفہ، جو شخص ماہ ذوالقعدہ کے ہر جمعے کو 4 رکعت نفل اس طرح پڑھے گا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 بار سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. سید الایام جمعۃ المبارک کے خاص طور پہ جو اس وظیفے کو اختیار کیجیے گا. جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قول مبارک، ہر حال میں ایمان پر قائم رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا، اس کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا اہل ایمان کا شیوا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم.